حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج کو گہن لگا یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم، لوگ کہنے لگے کہ سورج کو حضرت ابراہیم یعنی حضور کے فرزند مبارک کی وفات کی وجہ سے گہن لگا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، کہ سورج اور چاند کو کسی کی زندگی موت سے کوئی گہن نہیں لگتا۔ فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ، جب تم ایسا دیکھو تو کیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کسوف دراصل اللہ تعالیٰ سے رجوع کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ تھا یعنی سورج کو گہن لگنے کا، یہ 10 ہجری میں ہوا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں، یا کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں۔ باب الصدقۃ فی الکسوف، سورج گہن میں خیرات کرنا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فقام، آپ نے قیام کیا، فاطال القیام، لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال الرکوع، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا۔ ثم قام فاطال القیام، پھر دوبارہ اسی رکوع کے بعد قیام کیا اور لمبا قیام کیا۔ وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے ذرا کم تھا یعنی لمبائی میں۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا۔ فاطال الرکوع، رکوع بھی لمبا کیا۔ وہو دون الرکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے ذرا کم تھا۔ ثم سجد فاطال السجود، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ ثم فعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، یعنی 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے۔ ثم انصرف، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ وقد انجلت الشمس، سورج جو تھا وہ صاف ہو چکا تھا۔ فخطب الناس، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ واثنى علیہ، ثم قال، پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، ان کے خسف کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں۔ فاذا رأيتم ذلك، جب تم ایسا دیکھو، فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی تکبیر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ صدقہ کیوں کرو؟ کیونکہ انسان کے دل پہ جو غم کے بادل چھاتے ہیں یا پریشانی ہوتی ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر انسان کے غموں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی گھبراہٹ کے موقع پر صدقہ جو ہے وہ انسان کو تسکین دینے کا سبب بنتا ہے۔ ثم قال یا امت محمد، خطبے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ سب کچھ بتا کے کہ اس موقع پر کیا تعلیم ہے تمہارے لیے، سورج اور چاند گہن لگے تو تم کو کیا کرنا ہے، نماز، ذکر، تسبیح، صدقہ، اور یہ کرنے کے بعد اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے امت محمد، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، کہ اللہ کی قسم کہ اللہ تعالی سے بڑھ کر اس کے بندوں میں سے کوئی غیرت رکھنے والا نہیں۔ اور غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غصے کے جوش کو کہتے ہیں، یعنی کسی انسان کو جب انسان کوئی ایسا کام کرتے دیکھے جو خلاف عقل، خلاف حرمت اور خلاف دین، خلاف شریعت، خلاف عادت، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو ناپسند ہو، اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، دین، مذہب، اخلاق، رسم و رواج، کوئی بھی چیز، تو اس موقع پر جو انسان غصے میں ری ایکشن کرتا ہے وہ ری ایکشن غیرت کہلاتا ہے ایک طرح سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب بندوں سے بڑھ کر باغیرت ہیں کہ ان یزنی عبدہ، کہ اس کا بندہ جب کوئی زنا کرتا ہے یا اس کی بندی کوئی زنا کرتی ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلانے والی ہوتی ہے۔ یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم ہنسو کم، ولبکیتم کثیرا، اور رو زیادہ۔ یعنی یہ آپ نے کس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا؟ سورج گرہن کے موقع پر۔ اور یہ کیوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ پوری حکمت نظر آتی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہ ہوتا کہ موقع کی مناسبت سے آپ رہنمائی فرماتے تھے کہ اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی تعلیم دیتے وقت دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا موسم ہے، کیا موقع ہے، کیا وقت ہے، کیا ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف واز برائے واز ہو یا لمبی چوڑی ادھر ادھر کی ارریلیونٹ کہانیاں سنائی جائیں۔ نہیں، ضرورت اور موقع کے مطابق بات۔ پھر اس موقع کی مناسبت سے کہ دل نرم ہوتے ہیں، کسی خاص ایسی چیز یا غلطی یا گناہ سے بچنے کی بھی تعلیم یا تلقین کر دی جائے کہ جسے اس وقت دل قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔
اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ زنا کا ذکر کیا، کیونکہ ایسی برائی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان جب کوئی آفت اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو ان گناہوں کو بھی یاد کرنے لگتا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتے. ایک تو جنرل گناہ ہے جو عام روزمرہ زندگی میں سب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی، کسی کا دل دکھایا جا رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایسے موقعوں پہ جب انسان خلاف واقع، خلاف توقع کوئی ایسا حادثہ، ایسی تکلیف، ایسی نشانی دیکھتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے اچھا میں نے وہ جرم بھی کیا تھا جو کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہیں، اتنے طاقتور ہیں، وہ مجھ سے انتقام لے سکتے ہیں، مجھے اپنی سزا بھگتنا ہوگی. تو ایسے موقع پر انسان خود بخود توبہ کی طرف پلٹتا ہے. تو جب لوگوں کے دل بہت نرم تھے تو آپ نے ان چھپے ہوئے گناہوں کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں بھی نماز پڑھو، اچھا کرو، یہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن آپ کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے جاتی رہتی. ایسے وقت میں نصیحت اور واعظ بڑا کم اثر کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اور دوسرا سن نہیں رہا اور پھر ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خرابی ہوتی ہے کمیونیکیشن میں، کہ ہم بعض اوقات خود توجہ نہیں کرتے بات کرتے وقت، یا دوسرا شخص متوجہ نہیں ہوتا. تو کسی ایسے وقت میں ڈائریکشنز نہیں دینی چاہیے کہ جب انسان کا اپنا دھیان کسی اور کام میں ہو. آپ کر کچھ رہے ہیں اور ساتھ بولے جا رہے فلاں نے یہ بھی کر دینا، وہ بھی کر دینا، وہ کون سنے گا، کس کو سمجھ آئے گی. اسی طرح آپ تو متوجہ ہیں لیکن جو آپ کی بات سن رہا ہے وہ کچھ اور کھانے پینے میں مصروف ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس وقت بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کو اریٹیشن ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ کسی کو بات بتاتے ہیں اور وہ پوری طرح سنتا ہے اور پوری طرح جذب کر لیتا ہے اور پوری طرح اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے. اور یہ کیفیات ہر وقت نہیں ہوتی انسان کی. ان کیفیات کو بعض اوقات پیدا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اچانک آ جاتی ہیں اور اس موقع پہ آپ کی چھوٹی سی بات بڑی مؤثر ہو جاتی. بات میں کر رہی تھی کہ بچوں کی نماز مثلاً آپ اور تو کچھ نہیں ان کو آج کل بتاتے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دین کی بات بتاتی تو اسے نماز کی بات کہہ دیتے، اور وہ بھی جب بولتے ہیں تو سٹاپ نہیں کرتے چاہے وہ سن رہے ہو یا نہ. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کا بچہ چولہے کے قریب کوئی کام کر رہا تھا، اس کا ہاتھ جل گیا، یا مثال کے طور پہ کوئی چیز کاٹ گئی اس کو یا کچھ، تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک آدھا سینٹینس بھی بول کے اسے احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو قیامت میں بھی یہی ہوگا، یا اگر جھوٹ بولو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کو جو سمجھ آئے گی قیامت کی، آخرت کی، جھوٹ بولنے کی نقصان کی یا نماز نہ پڑھنے کی بات کی، وہ عام حالات میں نہیں آئے گی. لیکن اس وقت عموماً مائیں کیا کرتی ہیں، ایک بچے کو تکلیف، اوپر سے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، اوپر سے سب کو گھبرا دیا، پریشان کر دیا، اور وہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ اپنی گھبراہٹ کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سورج گرہن لگا اور لوگ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن لگا، اور آپ ان کو چھوڑ دیتے، اچھا جو مرضی کہتے رہے مجھے کیا. یا یہ کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے تو آپ سب لوگ اکٹھے ہوتے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ گھبراہٹ ہے، ایمرجنسی کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا اس وقت کرنا کیا. کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، کوئی وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے ہوتے ہیں اس وقت، بلکہ صرف اکٹھا ہو جانا ہی مقصود سمجھ. مثلا کسی کی وفات ہو جاتی تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر روئیں دھوئیں گے، اس کے بعد دنیا کی باتیں شروع کر دیں گے ادھر ادھر. وہ اتنے نرم دل ہوتے ہیں اس وقت، اگر آپ ان کو کوئی کام کی بات بتا دیں اور کوئی دعا کر لیں تو وہ تسکین کا بھی سبب ہو سکتا ہے اور لوگوں کی تعلیم کا بھی سبب. پھر ایک بات ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صرف نماز نہیں پڑھائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی، اور صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ تعلیم بھی دی. تو ایسے مواقع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا عنصر نہیں جانے دیتے تھے. تعلیم آپ کی پرائرٹی نمبر 1 تھی کہ ہر موقع پر آپ عبادت، دعا، ذکر سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ تعلیم کا بھی رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جاہل قوم جو تھی وہ چند سالوں میں دنیا کی سب سے زیادہ لٹریٹ قوم ہو گئی تھی. اور ہم جہالت میں اس لیے چلے گئے کہ ہماری شادیاں وقت کا ضیاع، ہماری وفات وقت کا ضیاع، ہمارے اور کھانے پینے کے جو طریقے ہیں ان سب میں وقت کو اس بے دردی سے ضائع کرتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، حالانکہ انہی مواقع میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے کھانے کے ٹائم کو کسی دن کیلکولیٹ کریں، ناشتہ کرنے لگے اور جس وقت اینڈ کریں تو اپنا ٹائم نوٹ کر لیں کہ آدھا گھنٹہ مثال کے طور پہ، دوپہر کا کھانا کھانے لگے ٹائم نوٹ کر لیں، رات کا کھانا کھانے لگے ٹائم نوٹ کر لیں، اس درمیان میں آپ جو کچھ کھاتے شاتے رہتے ہیں اس کو بھی ٹائم نوٹ کر لیں. ٹوٹل ایک دن میں کھانے کا ٹائم آپ نوٹ کریں کہ کتنا ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر جب آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں وہ بھی ٹائم نوٹ کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کھانے میں ٹائم لگاتے ہیں اس سے آدھے ٹائم میں آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اس کے باوجود کھانا ہم پہ کبھی بوجھ نہیں ہوا،
وہ ہم پہ کبھی گراں نہیں گزرا، لیکن نمازیں ہم پہ بہت گراں گزرتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری سوچ کا فرق ہے. جب ہم اپنی سوچ کا دھارا موڑ لیتے ہیں تو بڑے بڑے کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر تو لوگوں کے لیے اپنی جان تک قربان کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. پھر تو موت سے بھی ڈر نکل جاتا ہے انسان کے دل سے جب سوچ واضح ہوتی ہے، جب مستقبل اور منزل نظر آتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ریچولز میں نہ پڑے رہیں، ریچولز سے اٹھ کے تعلیم کی طرف بڑھیں، سیکھنے اور سکھانے کی طرف بڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں. تو یہاں پر آپ نے چونکہ سورج گہنا گیا، چھپ گیا سورج، تو اس میں چھپے ہوئے گناہوں کا ذکر آپ نے ساتھ فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ کاش تم جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی آگے جو حساب کتاب قبر میں بھی جا کے چھپ جاتا ہے انسان، دنیا والوں کی نظر سے اوجھل ہے. وہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو میں جانتا ہوں، کاش تم جان لیتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ حال کیا ہوگا. پھر تم ایسے غلط کام کبھی نہ کرتے، پھر چھپ کے بھی لوگوں سے غلط کام نہ کرتے کہ دوسری جگہ جب جا چھپیں گے تو وہاں کیا پیش آئے گا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی تھی. ان طریقوں سے آپ امت کی تربیت فرماتے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے تزکیہ کرنے کا طریقہ. یہ ہے کہ سورج گہن لگا، موقع سے فائدہ اٹھایا، نماز پڑھائی، دعا کی، لمبی نماز پڑھائی. کیونکہ عام دنوں میں اگر لمبی نماز پڑھاتے تو لوگ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. آپ فرماتے نا، پیچھے آپ حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھانا بھی چاہتے تو بچوں کے رونے کی آواز سن کے کہ عورت کے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے، آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. لیکن اس موقع پہ جب لوگ ڈرے، سہمے، خوف زدہ تھے، آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کو طویل نماز پڑھائی، کہ بجائے اس کے کہ اگر ہلکی نماز پڑھ کے پھر یہ باتیں شروع کر دیں، کیونکہ کام تو انہوں نے کوئی کرنا نہیں ہوتا. یہی ہے نا کہ جس دن کو ایمرجنسی تو ہم چھٹی کر لیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو بہت ہی رواج ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے زندگی بھر کام کیا اور ان کا فرمان کیا، کام کام اور کام، مسلسل کام. اور ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرتے ہیں. یعنی بالکل الٹ کام کرتے ہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ موقع کی مناسبت سے لوگوں کو ایسی تعلیم دیتے تھے کہ جس سے بہتر چیز سامنے آئے. اب آپ اگر سورج گہنا ہوا ہے، اگر آدھا دن آدھے وقت میں آپ جلدی سے 2 رکعتیں الٹی سیدھی پڑھا کے بیٹھ جاتے اور پھر لوگ نہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ گھر جا رہے ہیں، اور نہ پتہ ہے یہ ہو کیا رہا ہے، اور پریشان ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے ذرا نماز بھی لمبی ہو جائے. کتنی لمبی ہو جائے؟ اتنی ہو جائے جب تک سورج واضح ہو جائے، تاکہ اس وقت کا جو خوف ہے اور گھبراہٹ ہے اور وہ اندھیرے کی جو ایک کیفیت ہوتی خاص، وہ نکل جائے. دوسرا یہ کہ ذکر اور دعا کے ذریعے مدد مانگ لی جائے. اور تیسرا یہ کہ نماز کے بعد دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تھوڑی سی تعلیم دینا زیادہ اثر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھکے ہوئے لوگوں کو اور دن میں 5 وقت آپ لوگوں کو تنگ کر کے بہت لمبی چوڑی باتیں جو ہے وہ سکھاتے رہیں. باب النداء بالصلاة جامعۃ فی الکسوف. سورج گہن میں یوں پکار کے کہنا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نماز جماعت سے پڑھو یا نماز جمع ہو رہی ہے. حدثني اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن ابي سلام الحبشي الدمشقي قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گہن لگا تو کیا ہوا؟ نودیا، بلا لیا گیا، ان الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ اذان دی گئی، بلکہ کیا اعلان کیا گیا کہ لوگوں آؤ نماز پڑھ لو. یعنی اذان کے بغیر یہ الفاظ کہے گے کہ ان الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع ہو رہی ہے، یعنی جمع ہو کے پڑھی جانے والی نماز ہے، آؤ اکٹھے مل کے پڑھ لو. باب خطبۃ الامام فی الکسوف، امام کا خطبہ دینا صلاۃ کسوف میں. وکالت عائشہ و اسماء خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. صلاۃ الاستسقاء میں ہم خطبے کی بات نہیں پاتے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا. اور خطبے سے اصل مراد کیا ہوتی تھی کہ نماز کے ساتھ تعلیم، کہ لوگوں کو پراپر گائیڈنس دی جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے اور لوگ کیا سارائیاں کرتے اور طرح طرح کی باتیں، تو وہ اصلاح تو نہ ہوتی. تو یہ خطبے مختلف اوقات میں آپ نے لوگوں کو صحیح طور پر اس موقع پر عمل کرنے کے طریقہ بتانے کے لیے ارشاد فرمائے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب یعنی تحویل پیچھے پھر سند جاری. وحدثني احمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے چونکہ اس باب کی اہم حدیث ہے، اس لیے پھر ترجمہ کروں گی. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا، اور یہاں پر شمس کے لیے بھی خسف کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان 2 لفظوں کو اگرچہ الگ الگ استعمال کرنا چاہیے، لیکن ایک کی جگہ دوسرا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہم معنی ہی ہیں، دونوں کا معنی گہن لگنا ہے. جیسے ہم اردو میں چاند گہن اور سورج گہن ہی کہتے ہیں نا، تو اسی طرح عربی میں اگرچہ الگ کیے گئے ہیں لیکن
دونوں ایک دوسرے کا معنی بھی دیتے ہیں. فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی. فکبر، آپ نے تکبیر کہی. فاقترأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءة طویلة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قراءت کی. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں قراءت کے ساتھ نماز پڑھی اور لمبی قراءت کی. ثم کبر، پھر تکبیر کہی. فرکع رکوعا طویلا، لمبا رکوع کیا. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھی. فقام، اور قیام کیا. ولم یسجد، اور سجدہ نہیں کیا. یہ نماز دوسری نمازوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے. کیا کیا؟ یعنی پہلے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں نہیں گئے، پھر قیام کیا. یعنی ایک رکعت میں 2 دفعہ قیام رکوع کے بعد. پھر کیا ہوا؟ وقرأ قراءۃ طویلۃ، اور ایک لمبی قراءت کی آپ نے. ہی ادنی من القراءۃ الاولی، اور یہ پہلی قراءت سے ذرا کم تھی. جیسے عام پچھلی نمازوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت ذرا کم، اور پہلی 2 رکعتوں کے مقابلے میں دوسری 2 رکعتیں ذرا مختصر، یعنی طویل سے شروع کر کے خفیف پہ آگے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک رکوع کرنے کے بعد پھر قیام فرمایا تو یہ پہلے قیام سے ذرا سا ہلکا تھا. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. ورکع رکوعا طویلا، اور لمبا رکوع کیا. یعنی عام نمازوں کے مقابلے میں رکوع طویل تھا. وہو ادنی من الرکوع الاول، اور یہ دوسرا رکوع جو تھا یہ پہلے والے رکوع سے نسبتاً ذرا کم تھا. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھا. اور پچھلی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ تک الفاظ آئے ہیں پہلے رکوع میں. ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ فرمایا. ثم قال فی الرکعۃ الآخرہ مثل ذلک، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا. یعنی دوسری رکعت میں بھی 2 قیام کیے، مراد یہ ہے. فاستکمل 4 رکعات فی 4 سجدات، اور آپ نے 4 رکوع مکمل کیے 4 سجدوں کے ساتھ. یعنی 4 رکوع 4 سجدے اور دوگانہ تھا. دوگانہ میں ہر رکعت میں 2 قیام تھے. ٹھیک ہے، اب واضح ہوگی بات. اور اس کے علاوہ بھی پڑھنے کے طریقے ہیں اس نماز کو، لیکن حضرت عائشہ کی روایت سے یہ طریقہ پتہ چلتا ہے. وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، تو آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج کا گہن ختم ہو چکا تھا. ثم قام، پھر آپ نے قیام کیا. فاثنى على الله بما هو اهله، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی جس کے وہ لائق ہے حمد و ثنا کہی. ثم قال، پھر فرمایا ہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد، کسی کی موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی زندگی سے. فاذا رأیتموها، اور وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، تو آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج کا گہن ختم ہو چکا تھا. ثم قام، پھر آپ نے قیام کیا. فاثنى على الله بما هو اهله، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی جس کے وہ لائق ہے حمد و ثنا کہی. ثم قال، پھر فرمایا ہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد، کسی کی موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی زندگی سے. فاذا رأیتموها، اور جب تم ان کو دیکھو. فافزعوا الى الصلاۃ، تو لپکو نماز کی طرف، یعنی جلدی کرو نماز پڑھنے کو. وکان یحدث کثیر بن عباس، اور کثیر بن عباس روایت کرتے ہیں ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یحدث یوم خسفت الشمس، حدیث بیان کرتے تھے جس دن سورج کو گہن ہوتا. بمثل حدیث عروہ، عروہ ہی کی حدیث کی طرح. عن عائشہ، حضرت عائشہ کی. فقلت لعروہ، میں نے عروہ سے کہا ان اخاک، کہ تیرا بھائی، یعنی کون ہے؟ یا عبداللہ بن زبیر ہے، عروہ بن زبیر کے بھائی، کہ تیرے بھائی نے یوم خسفت الشمس، جس دن سورج کو گہن لگا، بالمدینہ، مدینہ میں، لم یزد علی رکعتین مثل الصبح، تو اس نے 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھائی صبح ہی کی طرح. قال اجل، تو کہتے ہیں ہاں، لانہ اخطأ السنہ، کہ وہ سنت کے طریقے سے خطا کر گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ خسوف اور خسوف جو ہے اس کا طریقہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ 2 نفل ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 سنت کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یہ 2 واجب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے آرام میں. بہرحال 2 رکعت ہے، ایک رکعت میں 2 قیام، 2 رکوع، 2 سجدے، اور 2 رکعتوں میں کتنے ہو گئے؟ 4 رکوع، 4 سجدے. مثلا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، لمبی رکعت پڑی، رکوع پہ گئے، رکوع کے بعد نیچے نہیں گئے، پھر کھڑے ہو گئے، یہ 2 قیام ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب دوسری دفعہ آپ رکوع میں گئے تو پھر سجدے میں گئے، تو یہ 2 سجدے ہو گئے. تو ایک رکعت میں 2 قیام، 2 رکوع، 2 سجدے. پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، اس میں بھی 2 قیام، 2 رکوع، 2 سجدے. تو گویا 2 رکعتوں میں 4 قیام، 4 سجدے، 4 رکوع ہو گئے.
اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو عروہ بن زبیر کے بھائی ہی تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس نماز میں شریک نہ ہوئے ہوں، اس لیے ان تک جب زبانی بات پہنچی کہ جی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے صلاۃ کسوف میں، تو انہوں نے 2 رکعتیں ایسی ہی پڑھ لی جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو عروہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے بھائی نے غلطی کی تھی، مدینہ میں جب نماز پڑھائی تھی تو صبح کی نماز کی طرح ہی پڑھا دی. تو کہتے ہیں ہاں، ایڈمٹ کر لیتے، ہاں ان سے غلطی ہوئی، اخطأ السنہ، سنت میں خطا ہو گئی ان سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطا کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اور جان بوجھ کے اگر خطا نہ کی جائے تو اس پہ پکڑ نہیں، اور مجتہد سے اگر خطا ہو جاتی ہے یعنی غلطی ہو جاتی، بھول ہو جاتی، تو اس پہ اس کو اجر ملتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر صحیح کی کوشش کی. لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام بھی بھول چوک کا شکار ہو جاتے تھے. اب یہ جو آپ ہر وقت کہتے ہیں یہ اختلاف اختلاف اختلاف، یہ اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے. چونکہ یہ دین بہت نیچرل انداز میں ہم تک پہنچا، تو بعض اوقات اگر کسی سے بھول چوک ہوئی، تو جیسے میں نے صبح بھی کہا تھا نا کہ جہاں بھول چوک ہوئی یا جہاں خلاف سنت بات ہوئی تو لوگوں نے چھوڑا نہیں، وہاں کہا کہ نہیں یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن جہاں ان کا کوئی ایسا عمل ہوتا تھا جو سنت کے مطابق ہوتا تھا تو کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے. ہاں بھئی ایسا، مثلا عبداللہ بن عمر نے اگر ہاتھ اٹھائے تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ آپ نے کیا ہوگا، اسی لیے صحابہ خاموش رہے. لیکن عبداللہ بن زبیر نے جب صلاۃ کسوف 2 رکعت سمپل پڑھائی تو انہوں نے اس کا انکار کیا. باب هل يقول کسفت الشمس وخسفت، کیا سورج کے لیے کسفت اور خسفت بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ قال اللہ تعالی وخسف القمر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خسف القمر. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے لیے آپ نے خسف کا لفظ استعمال کیا. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف قالہ ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو ایسی نشان دکھا کر، یعنی سورج گرہن وغیرہ کے ساتھ. یعنی اگرچہ وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایسا پیش آ جاتا ہے کہ چاند ایک ایسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ کیوں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ بندوں کے دل میں خلاف واقع کوئی چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دل میں پیدا ہو کہ یہ سورج ایسے ہی نہیں نکل آتا، خود سے نہیں نکل آتا اور خود سے نہیں غروب ہو جاتا، اللہ چاہے تو عین دن میں بھی اس کو چھپا دے. اور یہ کسی بھی انسان کے کرنے سے نہیں ہوتا. مثلا آپ میں سے اگر کوئی چاہے کہ ابھی سورج کو چھپا دے تو باوجود کوشش کے نہیں کر سکتے. اور صرف آپ نہیں، بڑے بڑے اہل علم لوگ، ان میں سے کوئی بھی، اور بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاورز، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی سپر پاور اور کسی بھی بڑے انسان سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، طاقت اور ہیبت جو ہے وہ محسوس کرنی چاہیے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولكن الله يخوف بهما عباده. وقال ابو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابع موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده. یعنی یہ مختلف روایات اس حدیث میں لائے ہیں. باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف، سورج گہن میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن یحیی بن سعید عن امرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیۃ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں کہ ایک یہودی عورت جاءت آئی، تسألها ان سے پوچھنے لگی، یعنی ان سے کچھ مانگ رہی تھی، غریب ہوگی اس لیے شاید مانگ رہی ہو. فقالت لہا، تو کہنے لگی مانگتے ہوئے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، اللہ تمہیں یہ دے وہ کرے، تو وہ کیا کہنے لگی؟ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ کو کہنے لگی، کون؟ یہودی عورت.
فسألت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ یوں لگتا کہ اس سے پہلے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت وضاحت سے نہیں بتائی ہوئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائذن باللہ من ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائذن پناہ مانگنے والا ہوں، باللہ اللہ کی، من ذالک اس سے، یعنی عذاب قبر سے. گویا آپ نے تصدیق کی. ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ مرکبا، پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے. رکبہ مرکب، سواری پر سوار ہوئے. ذات غداۃ ایک صبح. فخسفت الشمس، سورج گہن لگ گیا. فرجع ضحی، تو آپ دن چڑھے واپس آئے. فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجر، یعنی دو حجروں کے درمیان میں سے گزرے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے ان کے درمیان میں سے گزرے. ثم قام یصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. وقام الناس وراءہ، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فقام قیاما طویلا، لمبا قیام کیا. ثم رکع رکوعا طویلا، لمبا رکوع کیا. ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول، پھر قیام کیا پہلے قیام سے ذرا کم تھا. ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فسجد. ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم قام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فسجد وانصرف. فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کسوف پڑھا کے آپ نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ ان يتعوذوا من عذاب القبر، کہ وہ عذاب قبر سے پناہ طلب کریں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر کے بارے میں شک تھا، یہاں تک کہ یہ سورت اتر آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یعنی قبر میں ہی تم کو پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، حدیث میں بھی آتا نا کہ قبر میں ہی جہنم دکھائی جاتی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس کے بعد یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی مناسبت سے عذاب قبر کا ذکر کر دیا. باب طول السجود فی الکسوف، کسوف میں لمبا سجدہ کرنا. بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لمبے سجدے ہونے چاہیے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن عبد اللہ بن عمرو انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس، سورج صاف ہو گیا، روشن ہو گیا. قال وقالت عائشة رضی اللہ عنہا ما سجدت سجودا قط كان اطول منها. یہ ہے اہم بات اس حدیث کی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اس سے زیادہ لمبا سجدہ نہیں کیا تھا جتنا اس نماز میں کیا، گویا بہت لمبا سجدہ تھا. باب صلاۃ الکسوف جماعتن، جماعت کے ساتھ کسوف کی نماز پڑھنا، یعنی تنہا نہیں، یہ مل کے پڑھنی چاہیے. وصلی ابن عباس لہم، اور ابن عباس نے نماز پڑھائی ان کو، یعنی لوگوں کو. کہاں؟ فی صفت زمزم، زمزم کے سائبان میں، یعنی جہاں زمزم کا کنواں ہے یہاں پہلے ایک چھتری یا چھپر لگا ہوگا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے نیچے جمع ہو کے پڑھائی. وجمع علی ابن عبداللہ ابن عباس وصلی ابن عمر، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو گہن کی نماز کے لیے جمع کیا اور ابن عمر نے نماز پڑھائی. یعنی ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ باقی لوگ بھی اس نماز کو اکٹھے ہو کے پڑھا کرتے تھے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام قیاما طویلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، اتنی دیر قیام کیا جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، گویا 2.5 سپارے. ثم رکع رکوعا طویلا ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فاذکروا اللہ
قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو تھوڑا سا ایسے لگے جیسے ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز لینے لگے ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ کچھ لے رہے ہوں. ثم رأیناک کعکعت، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے کو ہٹ گئے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الجنۃ فتناولت منها انقودا، کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں سے خوشہ لینا چاہا. ولو اصبته، اور اگر اس کو میں پا لیتا، لاکلت منه، تو مجھ سے کھاتے، ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی چیزیں فنا نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہو سکتی. وأریت النار، اور مجھے آگ دکھائی گئی. فلم ار منظرا کالیوم قط، تو نہیں دیکھا میں نے کوئی سین کسی دن اتنا شدید، قط افزا، کبھی بھی اتنا شدید. ورأیت اکثر اہلها النساء، اور میں نے اس میں سے اکثریت عورتوں کی دیکھی. قالوا بما یا رسول اللہ، قال بکفرہن. آپ سے پوچھا گیا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان کے انکار کی وجہ سے. قیل یکفرن باللہ، کہا گیا کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں. قال یکفرن العشیر، کہا کہ شوہر کا انکار کرتی ہیں، یعنی اس کے احسانات کا انکار کرتی ہیں. ویکفرن الاحسان، اور احسان کا انکار کرتی ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حدیث گزر چکی ہے. باب صلاۃ النساء مع الرجال في الكسوف. کسوف کی نماز میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی عورتیں بھی پڑھیں، اس جماعت میں شریک ہوں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي. یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ نماز پڑھ رہی تھیں. فقلت ما للناس، حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا. فاشارت بیدها الى السماء وقالت، تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی سبحان اللہ. فقلت، تو میں نے کہا آیتن، کوئی نشانی ہے. فاشارت، تو حضرت عائشہ نے اشارہ کیا اے نعم، یعنی ہاں، یعنی بولی نہیں بلکہ اشارے سے بتا دیا کہ ہاں نشانی ہے. قالت، کہنے لگی فقمت، کون کہتی ہے؟ حضرت اسماء. میں کھڑی ہوئی، حتی تجلان الغشی، اتنا کھڑی ہوئی کہ مجھ پہ غشی چھا گئی، میں بے ہوش ہونے لگی. فجعلت اصب فوق رأس الماء، تو میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی، شاید گرمی ہوگی یا لوگوں کا رش. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادري ايتهما. قالت اسماء يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او الموقن لا ادري اي ذلك. قالت اسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا ان كنت لموقنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايتهما. قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. یہ حدیث گزر چکی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی ایسی نمازوں میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی. اور اب آپ دیکھیں کہ اس صلاۃ خسوف کی جو راوی ہیں وہ زیادہ تر حضرت عائشہ اور حضرت اسماء ہیں. اور اگر یہ کہا جاتا نہیں عورتیں نہیں آئیں تو ایک بڑے